السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قال النبی سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا صاحب الناہور کلی ناصر، فی السمع والاعضاء وحسن الباصر، وبطول عمر لا بعمر قاصر، یا مجمع الخیرات عبد القادر رضی اللہ عنہ۔ مخدوم و محترم حضرت امام صاحب قبلہ، دیگر علماء، سادات عوام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ اس ضمن میں مسجد کے امام صاحب، مؤذن اور تمام اراکین، اور بالخصوص ہمارے عادل بھائی اور ان کی ٹیم کا مشکور ہوں، آپ تمامی حضرات کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں، بلکہ ہمارا وطن گجرات میں ہے، اس لیے کہ میں بھی گجرات سے تعلق رکھتا ہوں، میمن قوم سے تعلق ہے۔ ہاں البتہ ہمارا گاؤں کتیانہ ہے۔ 1947 میں ہمارے دادا اور ہمارے نانا یہ سب مائیگریٹ ہو چکے تھے سری لنکا، تو ہماری پیدائش سری لنکا میں ہوئی۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ میری گفتگو میں کوئی خامی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ اور جیسے ہی انٹر ہوا، میں نے جب بورڈ دیکھا مسجد چشتیہ اشرفیہ، تو بڑی خوشی ہوئی کہ مخدوم سمنا علیہ رحمہ کا فیضان یہاں بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور ایک بات ذہن میں آئی، سوچا کہ یہ بتا دوں، یہ ظاہر ہے ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جن کے عقائد صحیح ہے، جو بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ باقی دوسروں کے لیے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں گفتگو ہوگی، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہمارے سری لنکا میں حضرت حضور سرکار کلاں سید مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ 12 تشریف لائے، کئی بار تشریف لائے الحمدللہ، اور الحمدللہ ہم نے ان کی زیارت کا بھی شرف حاصل کیا تھا، اور ہم نے انہی کی مبارک زبان سے سنا تھا۔ انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا اس طرح فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، اور جس نے انہیں دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا، وہ بھی جنتی ہے۔ ایسے 7 سلاسل بتائے، ان کو دیکھنے والا، ان کو دیکھنے والا، 7 تک بتائے، یعنی غوث پاک کا فرمان وہ 7واں بھی جنتی ہے جنہوں نے میرے 7ویں کو دیکھا، او کما۔ تو سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ میں 7واں ہوں، تو ہمیں الحمدللہ یہ شرف ملا کہ ہم نے ان کی زیارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور چونکہ آج کی یہ محفل جناب مرحوم مشتاق بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو ہم نیت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ کوئی بھی نیک عمل آپ کریں، اس کے لیے آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ جیسے جو میں نے نماز ادا کی، یا روزہ رکھنا، یا حج کرنا، یا عمرہ کرنا، تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، بیانات، جو بھی نیک اعمال ہیں، اس کے ثواب کی ہم کسی بھی مرحوم کے لیے نیت کر سکتے ہیں۔ البتہ عمرہ کریں گے تو ایک شخص کی طرف سے کریں گے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد ثواب ہم تمام مسلمانوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح حج کریں گے، حج بدل تو ایک شخص کی طرف سے ہوگا، لیکن اس کا ثواب تمام مومنین کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو بھی اجر عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے، ان سب کا ثواب تمام مومنین کے لیے اور بالخصوص مرحوم مشتاق بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے چہرے زیبا کے صدقے میں ان کی اور تمام مومنین کی قبر کو منور فرمائے، اور انہیں اور ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات،
مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے حدیث کی، مشکات شریف، اور بہت مشہور ہے، اور مشکات شریف کی شرح یہ بھی بہت مشہور ہے۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی جس کا نام مرقات المفاتیح ہے، اور سیدنا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی جس کا نام اشعۃ اللمعات ہے، یعنی بہت معتبر کتاب ہے مشکات شریف۔ اچھا، یہ جو دو بزرگوں نے ملا علی قاری اور شیخ محقق رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ بھی اپنے اپنے زمانے کے مجدد تھے، اپنے وقت کے اکابر علماء میں سے تھے۔ تو مشکات شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ویسے تو کئی احادیث ہے، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی معمولی عالم نہیں تھے۔ آپ نے سنا ہوگا نارتھ افریقہ میں ایجپٹ ایک کنٹری ہے، اور ایجپٹ میں کائرو ایک سٹی ہے۔ کائرو میں جہاں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرماتے ہیں، اسی شہر میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف بھی ہے۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کے، اور امام جلال الدین سیوطی کا تذکرہ جب سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اتنے آداب کے ساتھ کہ خاتم الحفاظ جلال الملت والدین امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اکابر۔ تو امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ کا وہ مقام تھا، یعنی امام سیوطی کا وہ مقام تھا کہ عالم بیداری میں خواب کی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 75 ٹائمز دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زیارت 75 ٹائمز عالم بیداری میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے۔ ان کی ایک کتاب ہے شرح الصدور، اس میں بھی یہ تمام حدیثیں مل جائے گی جس کا نچوڑ اور مفہوم یہ کہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ظاہر وہ نئی جگہ ہوتی ہے، دنیا میں رہ کے عادت ہو گئی، تو جب قبر میں جاتے ہیں تو جگہ نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے جب روح واپس ڈال دیتے ہیں تو وہ جب جاگتے ہیں تو کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بیکاز اٹس اے نیو پلیس، فار فیو مومنٹس، کچھ دیر کے لیے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ کا بندہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کون ان کے فیملی ممبرس میں سے استغفار کر کے یا صدقہ و خیرات کر کے انہیں ثواب ایصال کرے۔ دے آر ویٹنگ فار دس۔ اور جب گھر والے رشتہ دار ثواب ہدیہ کرتے ہیں جیسے تلاوت کر کے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اقرؤوا یاسین علی مولاکم، یا حج کر کے، یا نفل نمازیں ادا کر کے، یا خیرات کر کے، یا استغفار کر کے، کسی بھی طرح ثواب جب پہنچاتے ہیں تو فرشتے جب وہ ثواب قبر میں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل امین، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نورانی تھالے میں، ان اے ٹرے آف نور، وہ تمام ثواب کا ہدیہ اس بندے کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے یہ ثواب ہدیہ کیا ہے۔ تو وہ بندہ جس کو یہ ثواب ملتا ہے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ دنیا اور ما فیہا، اگر دنیا سے کوئی تعلق بظاہر رہا نہیں تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ یہ عمل جو ثواب ملا ہے ان کے نزدیک ڈیئرسٹ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اور پڑوس والا جن کے لیے کوئی ثواب بھیجتا نہیں وہ غمزدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو غمزدہ نہ کرے، جہاں اپنے مخصوص کو ثواب ہدیہ کرے وہاں تمام مسلمانوں کو بھی ہدیہ کر دے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ نیکیاں کر کے، صدقہ و خیرات کر کے ثواب ایصال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماؤنٹنز کے حساب سے، پہاڑوں کے حساب سے اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دوسری روایت یہ بھی ہے کہ آپ جتنا بھی ثواب بھیجیں گے آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک قرآن کریم پڑھ کر ثواب بھیج دیا تو ان کو جتنا ملے گا اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، بیکاز یو آر سنڈنگ اٹ۔ اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں اس حدیث پاک کو نقل کیا جس کا مفہوم یہ کہ جب کوئی قبرستان کی طرف سے گزرے اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد شریف 11 ٹائمز پڑھ کر جتنے بھی قبرستان میں جتنے بھی مدفونین ہیں سب کو ہدیہ کر دے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جتنے قبر والے ہیں ان سب کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر قبر والے 1 لاکھ ہوں
تو پڑھنے والے کو، ہدیہ کرنے والے کو سب ملا کر اللہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کو کیلکولیشن سے ہم سمجھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے 1 قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ اب 11 بار پڑھیں گے تو آلموسٹ 12 ہو گئے، یعنی 4 قرآن کریم آلموسٹ ہو گئے، 3 × 4 12، تو 11 کا عدد حدیث میں تو یعنی مور دین 3 قرآن کریم کا ثواب۔ ہم منیمم لے لیتے ہیں 3 قرآن کریم کا ثواب۔ آپ قبرستان سے گزرے، یا اللہ میں نے یہ تلاوت کی ہے 11 قل هو اللہ احد، میں اس کو ہدیہ کرتا ہوں جتنے بھی یہاں مومنین قبرستان میں مدفون ہے، یا اللہ ان سب کو میں گفٹ کرتا ہوں۔ اور مان لیتے ہیں کہ اس قبرستان میں 1 لاکھ لوگ ہیں، تو ہر ایک کو 3 قرآن کا ثواب ملے گا، اور پڑھنے والے کو 3 لاکھ + 3، کیوں 3 سے 1 لاکھ کا 3 ہو گئے، اور پڑھنے والے کا 3 موجود ہے، تو 300,000 قرآن کا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ اب اس کو اور آگے بڑھے، آپ گئے جیسے بڑے بڑے قبرستان میں، جیسے مصر میں بہت بڑے بڑے قبرستان ہیں، دوسرے ملکوں میں بڑے بڑے قبرستان ہیں جہاں 10 لاکھ مدفونین ہیں، ظاہر صحابہ کے دور سے آج تک۔ جنت البقیع شریف دیکھ لے، جنت المعلیٰ دیکھ لے، لاکھوں کروڑوں میں لوگ مدفون ہیں۔ آپ کروڑوں کو ہدیہ کریں گے تو سب کو 3 قرآن، اور پڑھنے والے کو 3 کروڑ اور 3 ایکسٹرا ملے گا۔ یہ حدیث کی روشنی میں تو ہم تو کاروباری لوگ ہیں نا، ویسے بھی گجرات والے ہم میمن لوگ بھی سب بزنس مائنڈڈ ہے نا، تھنکنگ بزنس کی ہے کہ جہاں زیادہ فائدہ ہو، وائی ناٹ ان آرڈر ٹو گیٹ مور ریوارڈ فرام اللہ تبارک و تعالی، صرف ایک قبرستان نہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہدیہ کرے تاکہ اربوں لوگوں کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس میں ہم کیوں کنجوسی کریں؟ تو ایصال ثواب کا جو کنسپٹ ہے یہ کوئی بدعت نہیں، بلکہ ان لائٹ آف دی قرآن، ان لائٹ آف دی احادیث آف رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ 30 جا کرتے ہو، 40واں کرتے ہو، 10واں کرتے ہو، جمعرات کو آتے ہو، یہ بدعت ہے، آپ ان سے سمپل سمجھانے کی اگر صلاحیت ہو تو بہت سمپل ہے۔ ہم ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ ہم نے کب کہا کہ یہ فرض ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ایصال ثواب کرنا واجب ہے؟ اگر ہم فرض اور واجب کہے ہوتے دلیل دینا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا عمل ہے، سنت ہے، مستحب عمل ہے، تو اس کے لیے نص قرآن یا صحیح متواتر حدیث کی ضرورت نہیں۔ ایون اگر ایسی روایت جس میں کسی راوی کا ویکنس ہو، ضعف ہو، اس لیے میں نے کہا روایت میں ضعیف ہونا، کیوں؟ ہمارے نبی کے فرمان کبھی ضعیف ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان ضعیف ہے تو کافر ہو جائے گا، کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اپنی طرف سے نہیں بولتے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی وہی فرماتے۔ تو حضور کا فرمان تو ویک ہو ہی نہیں سکتا۔ ویک حدیث کہتے ہیں 5-6 نیریٹرز میں سے کسی ایک نیریٹر سے ایک معمولی سی خطا ہو جانا، جیسے سنت کے خلاف عمل کر دیا، یا کبھی کوئی بات ذہن سے نکل گئی، کوئی بات بھول گئے، تو ان کی روایت کو ضعیف کہتے ہیں، نہ کہ حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو ہمیں کنفیوز کیسے کرتے ہیں کہ تم نے ضعیف حدیث سے یہ پیش کیا؟ نہیں، دس از اے مس کنسپٹ، وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، کسی ایک راوی کے ایک معمولی سی خامی کی وجہ سے ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ ایسی روایت سے یہ نہ کہے کہ یہ فرض ہے یا یہ حرام ہے۔ ہاں، مستحب عمل کے لیے، فضائل کے لیے، ورچوس ایکٹس کے لیے جن اماموں نے، جن محدثین نے حدیث کو کیٹیگرائز کیا، صحیح، متواتر، مشہور، ضعیف، حسن، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ وغیرہ، جنہوں نے کیٹیگرائز کیا انہوں نے ہی بتایا ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔ تو آپ کیٹیگرائزیشن کو مانتے ہو اور حکم کو نہیں مانتے، عجیب بات ہوئی۔ محدثین کی کیٹیگرائزیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہو کہ یہ ضعیف ہے، لیکن محدثون نے حکم دیا کہ اس پر عمل کرو، وہ نہیں کرتے، تو یہ تو منافقت ہوئی۔ ایک چیز کو لینا، دوسری چیز کو چھوڑ دینا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا، ہم نے جب فرض اور واجب نہیں کہا تو ضعیف حدیث روایت ہو تو بھی یہ قابل قبول ہے۔ اب مجھے بتائیے، 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ثواب بخشنا یہ فضیلت ہے نا، تو فضیلت پر تو انہوں نے خود ہی فرما دیا ایکسیپٹ ہو جائے گا، تو آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ اینڈ اگین حج کے تعلق سے، چونکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے اکثر لوگوں کو بہت نوازا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے کم نوازا ہے، لیکن ایمان سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہے نہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ایمان جیسے عطا کیا ہے، یا اللہ آپ محتاج ہی سے رکھ ہمیں، اور ہمیں بھی اتنا نواز کہ ہم دوسروں کی خدمت کر سکے، دین کی خدمت کر سکے۔ حدیث پاک کی روشنی میں جو اپنے ماں باپ
ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بچے کا حج کرنے والے بچے کا طرف سے جو ان کی طرف سے کیا قبول تو فرما لیتا ہے۔ جیسے میں نے اگر میرے دادا کی طرف سے حج کیا تو اللہ تعالیٰ میری دادا کی طرف سے حج قبول فرمائے گا، اور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ So you are performing only one hajj and Allah is rewarding you with 10 مقبول حج۔ ارے مقبول حج کا مطلب کیا ہوا؟ ہم حج کریں کیا پتہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ماں باپ کی طرف سے کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 10 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسے پریکٹسز کریں؟ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نہیں یہ سب ضعیف روایات سے ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، تو پہلی بات آپ یہ پوچھیں گے ہم نے کب فرض کہا؟ آپ حرام کہتے ہو تو دلیل آپ کو دینی ہے، حرام کہتے ہو تو دلیل آپ کو دینی ہے، اب وہ تو ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ پھر دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جو بار بار اپنے والد یا والدہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ماں باپ دونوں کی یا دونوں میں سے ایک کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جو بار بار فریکوینٹ وزٹ کرتا ہے، جب اس بندے کا انتقال ہوگا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے قبر کی زیارت کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والدین کی قبر کی زیارت بار بار کرنی چاہیے۔ کتنی پیاری باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرامین موجود ہے، کسی کی طرف سے پانی صدقہ کر دینا مرحوم کی طرف سے، یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کسی کی طرف سے خیرات کر دینا، اس پر بھی احادیث موجود ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا یہ تمام اعمال کے لیے ہم جب 30واں دن یا 10واں دن یا 40واں دن رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فکس کیا، اس پر دلیل کیا ہے؟ پہلی بات ہم نے فکس نہیں کیا، ہم اس لیے یہ ٹائمنگ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس دن سب کو جمع ہونا ہے اور سب مل کر پڑھے اور مل کر ثواب دیا کریں۔ تو فور دا کنوینئنس سے یہ نہیں کہا کہ 30واں دن فرض ہے، نہیں، 40واں دن واجب ہے، نہیں۔ دا ریزن بیہائنڈ دس از سو دیٹ پیپل گیٹ ٹوگیدر ود دیئر کنوینئنس۔ معلوم ہو جائے گا نا کہ 40واں ہے تو اس دن ہم ایلوکیٹ کر لیں، اور خاص کر اس دن چلے جائے تو سب مل کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، تو اچھی نیت سے کریں گے تو اور بھی ثواب ملے گا۔ اچھا اگر اس پر بھی نہ مانے تو ان سے آپ کہنا کہ صحابہ کے دور میں یہ ٹائمنگ کہاں تھی کہ عشاء کی نماز 8:35 پہ ہوگی، فجر کی نماز 5:10 پہ ہوگی، عصر کی نماز 5:30 بجے ہوگی، یہ ٹائمنگ کہاں تھی؟ تم نے کیوں فکس کیا؟ جمعہ کی نماز 1 بجے ہوگی، دوسری مسجد میں 1:15 بجے ہوگی، تیسری مسجد میں 1:30 بجے ہوگی، یہ تم نے فکس کیا، کیسے کر دیا؟ تو کہیں گے نہیں فور دا کنوینئنس آف دی پیپل، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ٹائم پہ جماعت ہوگی تو مس نہ ہو جائے۔ تو وہاں پر تم اگر اس پر عمل کرتے ہو بیکاز آف دا کنوینئنس، یہاں کیوں منع کر رہے ہو؟ تو یہ سب ہپوکریسی ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عقائد اہل سنت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جب ثواب بھیجتے ہیں تو انہیں تو ثواب ملتا ہے، ہمیں ملٹیپلیکیشن ہو کر ایکیومولیٹ ہو کر ملتا ہے، اور وہ ثواب کا انتظار بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے یہ ثواب دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک تفاسیر کی کتاب میں آپ کو اکثر مل جائے گی، اور اسپیشلی ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا جو ہمارا نہیں ہے، وہابیوں کا امام ہے، اس کا ایک سٹوڈنٹ ہے حافظ ابن کثیر، اور حافظ ابن کثیر کی تفسیر کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں، اور انگلش میں، اردو میں، دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ بھی کر لیا ہے، لیکن شرارت کے ساتھ۔ وہ شرارت میں آپ کو بتاؤں گا۔ حافظ ابن کثیر نے عربی تفسیر میں سورہ توبہ آیت نمبر 105 وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اعملوا، عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اس پر اللہ نے بس نہیں فرمایا، یعنی روکا نہیں، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول بھی تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، والمؤمنون، اللہ کے نیک بندے بھی دیکھتے ہیں۔ اب جو ڈائریکٹ ہم سے آیت کو لے کر گفتگو کرتے کہ اللہ نے تو فرما دیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، تو حضور کیسے جانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا، تو ہمارا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کون سی چیز غیب ہے کہ اللہ چابی رکھے؟
غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو پہلا سوال یہ کہ اللہ کے لیے کوئی غیب ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز ہے؟ نہیں ہے. تو چابی کس کے لیے؟ Is Allah in need of the keys to know the unseen? No, everything is apparent to Allah. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ہمارے دلوں میں کیا ہے وہ بھی ہمارا رب جانتا ہے، ہماری نیتوں کو رب جانتا ہے. تو کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو پتہ چلا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں. جو ہمارے لیے غیب ہے اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو تمہارے لیے غیب ہے چھپی ہوئی، وہ میرے لیے کوئی غیب نہیں ہے. اور غیب کی چابیاں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے جاننے کے لیے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اختیار عطا کر دیا، آپ جیسے چاہے لوگوں کے حال بتا دیں. ورنہ اللہ کو چابی کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، پھر بھی اگر وہ یہ کہے نہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ڈائریکٹ آیت سے وداؤٹ تفسیر اینڈ وداؤٹ ریفرنگ ٹو ادر آیات، تو ہم پوچھتے کہ اس آیت کا ترجمہ بتاؤ. وَقُلْ اعْمَلُوا، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ عمل کرو. حبیب سے فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ عمل کریں. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. وَرَسُولُهُ، رسول بھی دیکھتے ہیں. والمؤمنون، نیک بندے بھی دیکھتے ہیں. تو رب نے فرما دیا میرا رسول دیکھتے ہیں، تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ حضور نہیں جانتے؟ تب کہیں گے نہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے ذاتی طور سے دیکھ رہا ہے، اللہ کو کسی نے طاقت نہیں دی. رسول کو جتنا اللہ دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں. مان تو لیے نا کہ اللہ دیتا ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے طاقت دی ہے. اب ہم آپ سے سوال کریں گے کہ اللہ دے گا جتنا چاہے، کتنا دیتا ہے یہ بھی تو بتاؤ. اللہ نے اپنے رسول کو کتنا دیا ہے؟ نہیں، کئی باتیں دی ہے، ہمیں نہیں معلوم. ظاہر ہے آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن کریم دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگ سورہ کہف جمعہ کو پڑھتے ہوں گے اور اس کی فضیلتیں بھی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر پورے سمندر کا پانی لے کر انک بنا لیا جائے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کس لیے؟ اللہ کی آیتوں کی تفسیر لکھنے کے لیے. اب ایک قلم آپ کے پاس اگر ہے تو ایک پن سے اسکول جائیں گے یا آفس میں اکاؤنٹنگ کریں گے، کسی چیز کے لیے پن کو یوز کریں گے تو ایک پن سے 100-200 پیجز لکھ سکتے ہیں. لیکن اس پن میں پورے سمندر کا پانی نہیں ہے. 1 or 2 drops of water، 1 یا 2 ڈراپ سے آپ 100 پیجز لکھ سکتے ہیں. اب ایک بالٹی، ایک جگ پانی میں سے کتنا انک بن جائے گا؟ کتنے پن بن جائیں گے؟ تو ہزاروں پن ہوں گے تو 100 ملٹیپلائی بائی 1000 1 لاکھ پیجز ہو گئے. اچھا اسی طرح ایک پونڈ پہ چلے جائیے، ایک چھوٹی سی ریور پہ چلے جائیے، وہاں کا پانی لے کے سمندر یعنی اس کا پانی لے کے انک بنائیں گے تو اب کروڑوں پن بن جائے گی. یہاں رب تبارک و تعالیٰ اوشن کی بات، سی کی بات فرما رہا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، بحر کی بات ہو رہی ہے، سی کی بات ہو رہی ہے. کتنا بڑا سی ہے اللہ! کیپ ٹاؤن میں جا کے دیکھ لیجئے کتنا بڑا سمندر آپ کے. ڈربن میں جا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کا احاطہ کریں گے آپ تو 2/3 آف دی ارتھ یہ تو سمندر سے بھرا ہوا، پانی سے بھرا ہوا ہے. تو کتنا انک ہو جائے گا؟ ان سب انک کو لے کر اگر تم اللہ کی آیتوں کی تفسیر لکھنا چاہو، تمام انک سوکھ جائیں گے، اللہ کی آیتوں کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اسی طرح ایک اور سمندر بھی لے لو اور اللہ کی آیتوں کی تفسیر لکھو، ایک سمندر ختم ہو گیا، دوسرا سمندر بھی اگر اللہ دے وہ بھی لے لو، اب پھر بھی لکھو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی آیتیں کمپلیٹ آپ نہیں کر سکتے. اچھا یہ ہوئی سورہ کہف میں. آگے بڑھے سورہ لقمان میں غالباً رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، روئے زمین کی بات ہو رہی ہے. وَلَوْ أَنَّ مکہ کی بات نہیں ہے، فی مکہ کی بات نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ فِي الْمَدِینہ کی بات نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین میں جتنے بھی ٹریز ہے، جتنے درخت ہیں، ان تمام درختوں کو یوٹیلائز کر کے پین بنا لو. ابھی میں جوبک سے یہاں پریٹوریا سے آ رہا تھا تو راستے میں ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوئی، اتنی ہریالی، اتنے سارے درخت تھے. مجھے یہ آیت کریمہ یاد آئی کہ اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ یہ تمام درختوں کو اگر قلم بنا لے اور قرآن کی تفسیر لکھے تو بھی ختم نہیں ہوگی. یہ تو 5 گھنٹے کے 500 کلومیٹر میں اتنا درخت دکھ رہا ہے. پورے افریقہ میں کتنے درخت ہیں، پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں. تو رب نے فرمایا روئے زمین کے تمام درختوں کو لے کر قلم بنا لو. والبحر یمدہ، اور پورے سمندر کو انک بنا لو. لکھو تفسیر،
سب ختم ہو جائیں گے، قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ پھر رب فرماتا ہے من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد اگر ایسے 7 سی بھی لے آؤ گے، 7 سمندر، ایک سمندر تو ختم ہو گیا، 7 more oceans to come، مزید 7 سمندر بھی لے کے تم اللہ کی آیتوں کی تفسیر لکھو گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی آیتوں کی تفسیر تم ختم نہیں کر سکتے۔ اب یہ قرآن جس کے بارے میں رب نے ایسا فرمایا، ہم نے نہیں کہا قرآن میں کہ اس کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی، اس قرآن کے بارے میں میرے رب، آپ کے رب، کائنات کے رب نے کیا فرمایا؟ الرحمن، اپنی رحمانی صفت کے ساتھ فرماتا ہے میں رحمان ہوں، اور میں نے اپنے رحمت کے ساتھ، رحمانی صفت کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے علم القرآن، میرے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ رب نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ اب قرآن میں کیا کیا ہے؟ رب نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز باقی نہیں، کوئی ویٹ، کوئی ڈرائی چیز باقی نہیں، سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، قرآن میں سب موجود ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بڑی چیز بھی اللہ نے نہیں چھوڑی، کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہم اور آپ چاہیں گے کہ قرآن میں دیکھیں کہ یہ مسجد کہاں ہے، ہمیں نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ کیا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ میری داڑھی کا ایک ہی بال ہے، کیا قرآن میں دکھا سکتے ہو؟ تو آیت پیش کی تھی، وہ مولا علی تھے، اس لیے کہ انہوں نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر میں چاہوں، اختیار دیکھیں، if I wish، اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ اب ایک اونٹ اگر 100 کتابیں اٹھا سکے فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، اور ایک کتاب میں 1000 پیجز ہوں گے تو 100 ملٹیپلائی بائی 1000 کتنے ہوئے؟ 1 لاکھ پیجز۔ تو ایک اونٹ 1 لاکھ پیجز اٹھائے اور 70 اونٹ 70 لاکھ پیجز اٹھائے۔ مولا علی کی شان تو دیکھو کہ مولا علی فرماتے ہیں میں چاہوں تو 70 لاکھ صفحات میں کتابوں سے بھر دوں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ لیکن افسوس، لوگ مولا علی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مولا علی کی بات کو مانتے نہیں۔ سنیے، آج الحمدللہ بعض مورخین کے نزدیک 22 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال، اور اکثر مورخین کے نزدیک 15 رجب المرجب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال شریف۔ کون امام جعفر صادق؟ ارے میرے اور آپ کے امام اعظم اور امام شافعی کے پیر تھے، امام اعظم کے پیر تھے، اور امام مالک کے بھی پیر تھے۔ امام اعظم اور امام مالک کے شیخ، ان کے استاذ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی تذکرہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ اور 22 رجب کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال شریف ہوا۔ لوگ ان کی باتیں کرنے سے کتراتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مولا علی سے محبت کا دعویٰ ہے نا، چلو مولا علی نے کیا فرمایا، اٹھائیے تفسیر، اٹھائیے کتاب طبرانی شریف۔ طبرانی معمولی حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ امام طبرانی، ان کا وصال ہجری 360 میں ہوا، 360 میں، 1100 سال پرانے بزرگ ہیں۔ اور امام ابن حجر حیتمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں، شافعی مذہب کے بہت بڑے امام تھے، اور بھی دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا قتلا و قتل معاویہ فی الجنہ، میرے گروہ میں جتنے لوگ قتل کیے گئے اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں جتنے لوگ قتل کیے گئے، میں نہیں کہتا، مولا علی نے فرمایا سب کے سب جنتی ہے۔ تو جب مولا علی نے سب کو جنتی فرما دیا، ہم ہوتے کون ہیں کسی کو جہنمی کہنے والے، برائی کرنے والے؟ تو مولا علی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ ہوا کہ نہیں؟ پھر مزید یہ کہ کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اچھائی بات کرنی چاہیے، عام مسلمان کی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے، صحابی رسول کی برائی، اللہ اکبر۔ لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا علم اتنا اعلیٰ، حضرت امام اہل سنت نے علوم القرآن کتاب میں مولا علی کے تعلق سے اس طرح کی 2 روایتیں نقل کی ہے، اور ایک میں غالباً 80 اونٹوں کا ذکر ہے، ایک میں 70 اونٹوں کا ذکر ہے، اور حضرت عثمان غنی کے تعلق سے بھی روایات موجود ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہوئے غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، کون؟ مجتہد صحابی، صحابہ میں ایسے امام تھے، ایسے فقیہ تھے کہ دوسرے صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا علم جانتے ہو کتنا ہے؟
روئے زمین کے جتنے لوگ ہیں سب کا علم ترازو کے ایک پلے پہ رکھا جائے، روئے زمین کے تمام لوگوں کا علم اسکیل کے ایک طرف رکھا جائے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا علم ترازو کے دوسرے پلے پر رکھا جائے، سب پر فاروق اعظم کا علم بھاری ہوگا۔ اس میں علماء آ گئے، مجدد آ گئے، مجتہد آ گئے، مفسر آ گئے، محدث آ گئے، سائنٹسٹ آ گئے، اکونومسٹ آ گئے، ایسٹرونومسٹ آ گئے، زولوجسٹ آ گئے، ہر کوئی آ گیا ایکسیپشن آف حضرت سیدنا صدیق اکبر، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم۔ پھر آگے بڑھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ ان کا علم اتنا کہ تمام لوگوں کا علم ایک طرف اور ان کا علم ایک طرف، تو سب سے بڑھ کر ان کا وزن رہے گا۔ وہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ صحابہ کے درمیان ادب تو دیکھے، کاش میں سیدنا صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کیا ادب صحابہ کے درمیان۔ اور صحابہ کرام نے خود فرمایا کہ ہمارے درمیان قرآن کے معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن میں سب کچھ ہے، ہمیں نہیں پتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کزن ہوتے ہیں، جن کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ ارے جن کے لیے حضور قرآن کے علم کی دعا دے ان کے علم کا اندازہ کیا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو وہ بھی میں قرآن میں تلاش کرتا ہوں۔ کیا ہم اور آپ تلاش کر سکتے؟ کیا پتا چلا قرآن میں سب کچھ ہے، اللہ نے جس کو جتنی بصیرت دی ہے وہ اتنا جانتا ہے، لیکن اتنا جاننے کے بعد بھی کوئی بھی کمپلیٹ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا سوائے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن سکھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی، وَنَزَّلْنَا جو ہم نے عَلَيْكَ آپ پر الکتاب کتاب نازل کی، اس میں کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا ڈیٹیل میں بیان ہے۔ Everything is recorded in detail۔ اب مجھے بتائیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ قرآن سکھایا جس میں چھوٹی بڑی چیز کا ذکر موجود، وہ قرآن سکھایا جس میں ویٹ اینڈ ڈرائی چیز کا ذکر موجود، وہ قرآن سکھایا جس میں ہر چیز کا تفصیل ڈیٹیل موجود۔ تو اب حضور کا علم کتنا ہوگا؟ اے فالوورز آف وہابزم، اے فالوورز آف دیوبندیزم، تم کہتے ہو کہ حضور کو اللہ نے کتنا دیا ہمیں نہیں معلوم، حقیقت ہے نہیں معلوم، لیکن تم نیگیٹیوٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ کتنا دیا ہمیں نہیں معلوم۔ ہم پوزیٹیوٹی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ نے اتنا دیا کہ حضور کا علم اگر اندازہ کرنا ہے تو چلو روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لو اور پورے سمندر کو سیاہی بنا لو، حضور کا علم لکھو، سب ختم ہو جائے گا، میرے نبی کے علم کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اور مزید 7 سمندر لے لو، انک بنا لو، میرے آقا کے علم کو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، سب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا قرآن کی تفسیر کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن تفسیر کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا۔ اب آپ پوچھیں گے تفسیر کے ساتھ سکھایا، اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو سنیے دلیل۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے میرے حبیب ہم آپ کو قرآن سکھائیں گے، ہم آپ کو پڑھانا سکھائیں گے، سنقرئک وی ول میک یو ریڈ، وی ول ٹیچ یو، او کما قال اللہ فلا تنسى، اے میرے حبیب آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن آگے الا ما شاء اللہ ہے، اگر بھولیں گے تو بھی اللہ جب چاہے تبھی بھولیں گے۔ یعنی آپ کو میں نے ایسا بے عیب بنایا کہ آپ میں بھولنے کیا وہ کوالٹی ہے نہیں، آپ نہیں بھولیں گے، ہم جب چاہیں گے تو بھول ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھولتا نہیں، اللہ کی طرف سے بھول دی جاتی ہے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے۔ تو ہمارے نبی کا بھولنا بھی سنت قائم کرنے کے لیے ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اب دوسری آیت سنیں سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، اے میرے حبیب اس قرآن کی تفسیر بیان کرنا آپ کے لیے یہ ہمارے ذمہ کرم میں ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، یہ ہمارے ذمہ کرم میں کہ ہم اس کا بیان آپ کو کریں، یعنی تفسیر قرآن کی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ جس کا ٹیچر رب ہو وہ بھی ایسا قرآن جس میں ہر چیز کا بیان ہو، ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب قرآن کی تفسیر کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو حضور کا علم لکھنے کے لیے افریقہ کا نہیں، پورے روئے زمین کے درخت کو لے لو،
اور لکھتے جاؤ، سمندر سوکھ جائے گا، ایکسٹرا 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے نبی کے علم کو آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ جب حضور علیہ السلام کا علم ایک کوالٹی کو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو سرکار کی پوری شان کہاں بیان کر سکیں گے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانِ شمع رسالت، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا، یا رسول اللہ میں آپ کے تعلق سے کون کون سے الفاظ استعمال کروں، کیسے کیسے الفاظوں سے میں آپ کی تعریف کروں؟ اور اس سے پہلے چلے امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں حضور کی شان کیسے بیان فرمائی؟ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رسول اللہ آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے ایسے اوصاف ہیں کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، کوئی آپ کے برابری میں ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ، اور تمام عیب سے پاک اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اور مزید امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے کمالات، آپ کے فضائل وہ اتنے ہیں کہ کوئی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، میرا علم بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگ کا علم کتنا بھی اللہ نے دیا ہو، آپ کی تعریف کرتے کرتے سب تھک جائیں گے تو آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ نے آپ کو بشری لباس میں دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، تمام مخلوق میں بہتر تو آپ ہی ہے یا رسول اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے کس طرح فرمایا، یا رسول اللہ سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، کن کن القاب سے یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کروں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو گارڈن، ان کی اولاد کا جو گارڈن ہے، اس میں ایک خوبصورت پھول باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے یا رسول اللہ، آپ کی شان حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف، آپ کی جو کوالٹی ہے نا، جو اوصاف ہے، عیب تناہی سے ہے بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ دیکھیں کسی چیز کا اینڈ ہونا بھی عیب میں شامل کیا ہے، اور آپ کی کوالٹی یا رسول اللہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن آپ کی شان بڑھتی جا رہی ہے۔ دلیل قرآن پڑھیے، قرآن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب اب 1 سیکنڈ پہلے جو حضور کا مرتبہ تھا اس سے اب بڑھ گیا، اب دوبارہ بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ جب بڑھاتا ہے تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی درجات کو، ان کی شان کو بڑھا رہا ہے، اور کیسا بڑھا رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ اب بتائیے، آپ کے ہاں مسجد میں اذان تو ہوتی ہے نا، مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، سننے والا کہے گا کہ حضرت اذان پوری نہیں ہوئی، کیوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھے، تو جب تک حضور کا نام نہیں لیں گے اذان کمپلیٹ نہیں۔ اچھا پھر مقتدی جب تیار ہو گئے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، مصلی پہ آ گئے، اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ، امام صاحب ٹوکیں گے کہ حضرت تکبیر پوری نہیں کی، اقامت پوری نہیں ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو وہاں بھی حضور کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ امام صاحب خطبہ پڑھیں گے تو اللہ کی حمد کے بعد حضور کا تذکرہ کرنا بھی ہے، تو حضور کا ذکر کے بغیر کہیں کمپلیشن نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی کہے چلو مان لیتے، کوئی اذان بھی نہیں دیا، نماز یعنی اقامت بھی نہیں دیا، خطبہ بھی نہیں پڑھا، ارے تم تو سب سے زیادہ اپنے کو نمازی کہتے ہو نا۔ بھئی نماز وہ قبول ہے جو ہم نے رب سے مانگا، اس پر اگر عمل کرے تو قبول ہے۔ کیا مطلب ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ نے آگے کیا سکھایا؟ کیا پڑھنے کے لیے سکھایا؟ و ایاک نستعین کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، میری مدد چاہتے ہو سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب سمجھ کے کوئی قرآن پڑھے گا تو سوچے گا سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو رب نے آگے فرما دیا، تعلیم دی صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے احسان فرمایا۔ اب سمجھ کر پڑھنے والا یہ بھی سوچے گا کہ کن پر اللہ نے انعام فرمایا؟
تو دوسری آیت موجود ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے نجدی فالوورز، اے وہابی فالوورز، عجیب سی عقل ہے تمہاری. روزانہ نماز میں کہتے ہو یا اللہ مجھے نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، اولیاء کے راستے پر چلا، یعنی صالحین کے راستے پر چلا. نماز کے باہر کہتے ہو کہ ہمیں اولیاء کی ضرورت نہیں ہے. نماز میں مانگتے کیا ہو پھر؟ جو چیز نماز میں مانگ رہے ہو اس کے خلاف کر رہے ہو، اس کا مطلب تم نماز سچی دل سے نہیں پڑھتے. الحمدللہ ہم سنی مسلمان غلامان غوث و خواجہ گنہگار ضرور ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول فرمایا، تبھی تو غوث و خواجہ کی غلامی میں رکھا ہے. ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا حکم بھی رب ہی نے دیا. قرآن میں نہیں ہے کیا اتبع سبیل من اناب الیہ، ان کی اتباع کرو جو میرے راستے پر ہے. اللہ جن کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے وہ اگر فلا والے ہوں گے تو اللہ حکم نہیں دیتا. وہ فلا لیس ہے تبھی اللہ نے حکم دیا، وہ عیب سے پاک ہے تبھی اللہ نے حکم دیا کہ میرے نیک بندوں کی اتباع کرو. اتباع کرنے کے لیے کیسے اتباع کریں گے؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو فالو سم ون وداؤٹ لرننگ اباؤٹ ہم، وداؤٹ نوئنگ اباؤٹ ہم؟ اب جاننے کے لیے ظاہر محفل قائم کرنا پڑے گا، جاننے کے لیے بیان کرنا پڑے گا، بیان کرنے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑے گی. تو اولیاء کرام کے ان کو فالو کرنے کے لیے محفل سجانا بھی ثابت ہوا، بیان کرنا ان کی فضیلت پہ یہ بھی ثابت ہوا. تو اولیاء کا تذکرہ کرنا بدعت نہیں، قرآن کریم کی روشنی میں ہے. اتبع سبیل من اناب الیہ. اللہ اکبر، کتنی باتیں ہو گئی. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ تیرے تو وصف، آپ کے جو اوصاف ہے عیب تناہی سے ہیں بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. ہاں یہ بھی کہہ رہا تھا اگر بالفرض کوئی اذان نہ دے، کوئی اقامت نہ دے، کوئی خطبہ نہ پڑھے اور اپنے آپ کو نمازی کا دعویٰ کرنے والے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، التحیات ہوگا اس لیے کہ السلام علیکہ ایھا النبی یوں چھوڑ دیا. اور التحیات پڑھنا بھی واجب ہے، ہر لفظ کا ادا کرنا بھی واجب ہے. اگر ادا نہیں کرو گے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دہرانا بھی پڑے گا. اللہ اکبر. تو نماز جو اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے وہ بھی اس وقت تک ایکسیپٹڈ نہیں جب تک حضور پر سلام نہ پیش کیا جائے. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے کیسے بلند فرمایا حضور کے ذکر کو. اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے اور پوچھنے لگے، فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے اس طرح جواب دیا، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے ریممبرنس کو کیسے ایگزالٹ کیا. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری، اے حبیب ہم نے آپ کو ہماری یاد میں سے ایک یاد کیا، ہمارے ذکر میں سے ایک آپ ذکر ہے، ہم نے آپ کو ہمارے ذکر میں سے ذکر بنایا ہے. فمن ذکرک فقد ذکرنی، اے میرے حبیب جس نے آپ کا ذکر کیا گویا اس نے میرا ذکر کیا. تو حضور کی یاد بنانا یہ ان ریالٹی اللہ کا ذکر. کیوں ہم اگر یہ کہیں گے یا رسول اللہ نے آپ کو حسین و جمیل بنایا ہے تو تعریف ہوئی، کیسی تعریف؟ اللہ نے بنایا تبھی نا، تو اللہ کے بنانے کی تعریف ہو گئی. آپ اگر درخت کی تعریف کریں گے، سمندر کی تعریف کریں گے، بنانے والا رب ہے تو انڈائریکٹلی رب کی تعریف ہوئی. تو حضور کو اللہ نے کائنات میں سب سے حسین بنایا، ایسا حسین بنایا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کسی بھی آنکھ نے آپ جیسا حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سب جانتے ہیں. اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا لم یأتی نظیرک فی نظر. ترجمہ اسی شعر کا ہوا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اسی کا ترجمہ ہوا لَمْ يَأْتِ نَظِيرُكَ فِي نَظَرٍ مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور کے اوصاف ہم ایک کوالٹی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کن کن الفاظ سے یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کروں. اب کنکلیوشن پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کس پہ؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ اللہ کے بندے اور پوری کائنات کے سردار آپ ہی ہیں یا رسول اللہ.
اور اس کو اور آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام شیخ الانام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تاکہ ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دوسرا تم ہو، یا رسول اللہ غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، اور یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو۔ اتنا سب فرمانے کے بعد آخر میں ہمیں ایک نصیحت دیتے ہیں، حضور کی اتنی شان تو کیا اللہ کے برابر کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے۔ ہاں مخلوق میں سب کے آقا ہے، لیکن ہے تو اللہ کے بندے، ہم اللہ تو نہیں کہہ سکتے۔ تو فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، عقیدہ کلیئر کر دیا اور آگے نصیحت بھی کر دی، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی۔ ہم خدا تو نہیں کہتے لیکن اللہ سے جدا بھی تو نہیں کہتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے دروازے میں بھی رب کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے۔ ارے وہابیوں کتنا مٹانے کی کوشش کرو گے؟ میں نے کچھ انٹرنیٹ میں دیکھے، یہ جو یا محمد اور یا اللہ لکھا ہوا ہے، ایک ہے ڈاکٹر بلال فلپس جو وہابیوں کا استاذ ہے، ایک ہے کیا نام اس کا نام وجدی اکاری نام کے، ابو موسیٰ وجدی اکاری، اس نے بھی اوپن سپیچ دی اور میں نے ان کا ریسپونڈ بھی کیا تھا الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھا ہے یہ شرک ہے، کیوں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھ دیا؟ ہم نے کہا بے وقوفو، جنت کے دروازے میں کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، اگر یہ شرک ہے تو کیا اللہ نے شرک لکھا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور سے دشمنی کتنی ہے ان لوگوں کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، نتیجہ خدا پر اس کو چھوڑا ہے۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے۔ یا رسول اللہ وہی جانے کہ کیا تم ہو، اللہ کے سوا کوئی آپ کو جان ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ اکبر۔ تو ہم اس نبی کے وفادار غلام الحمدللہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رتبہ عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ جس کو لکھ کر بھی ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کہا، اس آیت کا ترجمہ کیا کسی مفسر نے ایسا کہا ہے کہ اللہ نے حضور کو ما کان وما یکون کا علم دیا، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے؟ آئیے اٹھا لیجئے تفسیر، اگر آپ کی مسجد میں لائبریری ہے یا مدرسے میں لائبریری ہے تو آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، تفسیر طبری اٹھائیے۔ امام طبری کا وصال ہجری 310 میں ہوا، 1100 سال پرانے عالم ہے۔ تفسیر بغوی اٹھائیے، امام بغوی کا وصال ہجری 516 میں ہوا، 900 سال پرانے عالم ہے۔ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام فخر الدین رازی کا وصال ہجری 606 میں ہوا، 800 سال پرانے بزرگ ہے۔ اسی طرح تفسیر قرطبی، امام قرطبی کا وصال ہجری 671 میں ہوا، 800 سال پرانے بزرگ ہے۔ ان تمام تفاسیر کا نچوڑ دیکھ لیجئے، مفسرون نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور علمہ البیان کی تفسیر میں لکھا، اللہ نے حضور کو اتنا علم دیا کہ علم علم الاولین والآخرین، اللہ نے حضور کو اولین کا علم بھی عطا فرما دیا، آخرین کا علم بھی عطا فرما دیا۔ یعنی جتنے لوگ اس سے پہلے دنیا میں تھے، جتنی مخلوق تھی، سب کا علم اللہ نے حضور کو عطا کر دیا، اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں ان کا علم بھی اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا۔ اور مفسرون نے اس پر بس نہیں کیا، فرماتے ہیں ما کان، جو ہو چکا وہ بھی اللہ نے سکھا دیا، وما سیکون، جو ہونے والا ہے وہ بھی سکھا دیا۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہونے والا ہے سب اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ اور آگے بڑھے، مفسرون نے فرمایا وَضَمَائِرُ الْقُلُوبِ، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ نے حضور کو سکھا دیا۔ ہمارے دلوں میں کیا ارادے ہے، کیا ہماری نیت ہے، وہ بھی ہمارے آقا جانتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ تو تفسیر میں ہے، ہمیں حدیث سے دکھائیے۔ آئیے بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اپنے رکوع اور سجدوں کو صحیح سے ادا کیا کرو، رکوع اور سجدوں کو صحیح سے ادا کیا کرو۔ یہ مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔
حضور نماز ادا فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں تو اپنے رکوع کو اور سجود کو صحیح سے ادا کرو۔ حضور کا آگے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں جانتے، ارے بخاری شریف ہے، امام بخاری نے حدیث کو نقل فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے خشوع۔ خشوع کیا ہے؟ دل کی کیفیت، آپ کس نیت سے نماز ادا کر رہے ہیں، کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کتنے تقوی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے وہ بھی میں جان رہا ہوں، آپ کس کیفیت سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی میں جان رہا ہوں۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تو اب مفسرون نے ضمائر القلوب فرمایا تو اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اب جا کر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مفسرون کے ترجمے کا نچوڑ سیدی امام احمد رضا نے فرمایا علمہ البیان کا ترجمہ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علمہ البیان کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ما کان وما یکون کا علم سکھایا، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا۔ غالباً 5-7 منٹ باقی، 25 پہ ختم کرنا ہے 20 پہ نہیں، جیسے آپ کا جو معمول ہے وہ مجھے بتا دیں، میں ٹائم کی پابندی کروں گا انشاءاللہ۔ کتنے بجے آپ کی جماعت ہے؟ ٹھیک، لیکن آپ کی آمد کی وجہ سے چلو میں 8:20 تک 8:30 پہ ہم نے اذان کا بولا ہے، پھر اس کے بعد یہ پورا میدان آپ کا ہے، آپ کوئی پابند نہیں، یعنی اذان 8:30 پہ ہے، 8:15 میں روزانہ کا ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے 8:30 پہ 8:30 آپ اناؤنس کر دیا ہے 8:30 کا آپ نے؟ ٹھیک ہے، تو پھر 25 پہ ختم کر دوں تاکہ پھر صلاۃ و سلام بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں اللہ نے آپ کو وما کان وما یکون کا علم سکھایا۔ اب آپ سے ایک اور سوال میں کروں گا، یہ سب ان کو جواب دینے کے لیے آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جانتے تو انشاءاللہ کام آئے گا۔ رب تبارک و تعالی نے جب قلم کو پیدا کیا، قلم بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، قلم کی تخلیق کی، تو قلم سے حکم دیا قلم کو اکتب لکھو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، لکھو۔ قلم نے پوچھا ما اکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ سبحان اللہ، قلم یہ پوچھ رہا ہے کیا لکھوں، مطلب لکھنے کی صلاحیت اور علم اللہ نے دیا ہے تبھی نا۔ یا اللہ میں کیا لکھوں، تیرا حکم ہے لکھو، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا تمام مخلوق کی تقدیر لکھو۔ آپ کی تقدیر بھی لکھا ہوا ہے، میری تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے، سب کی تقدیر، اور 1400 سال پہلے صحابہ کی تقدیر، ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام کی امت کی تقدیر، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کس نے لکھا؟ قلم نے لکھا۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے سب کی تقدیر لکھا، اور لوح محفوظ میں جو ہو چکا اس کا بھی ذکر ہے، قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اب ہم ان سے سوال کریں گے، حضور علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں کہ ما کان وما یکن، جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا وہ بھی جانتے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ تو اللہ کے برابر ہو گئے۔ تو اولاً تو اللہ کے علم کو تم نے محدود کیا ہے، ہم نے تو محدود نہیں کیا، یہ کچھ بھی ہے لمیٹڈ تو ہے نا، ہو چکا اور ہونے والا۔ اللہ کا علم کیا اتنا ہی ہے کہ تم محدود کر رہے ہو؟ اچھا اگر یہی تمہاری بات ہے کہ اللہ اتنا ہی جانتا ہے تو حضور کو اگر ما کان وما یکن کا علم ہے تو اللہ کے برابر ہو گیا، تو لوح محفوظ کے بارے میں کیا کہو؟ کیا لوح محفوظ کا علم اللہ کے علم کے برابر ہو گیا؟ اس لیے کہ لوح محفوظ میں بھی ما کان وما یکون ہے، اور قلم نے لکھا یہ بھی ما کان وما یکون ہے، تب خاموش ہو جائیں گے۔ اب ہم ان سے دوسرا سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کیوں لکھا؟ کیا اللہ بھول جائے گا کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے، اس کی تقدیر میں کیا ہے، آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تو لکھنے کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ اللہ بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اور اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنے کے لیے کہ بندے کے تعلق سے لوح محفوظ میں اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور تقدیر میں کوئی خرابی ہو تو یا اللہ میرے اس غلام کی تقدیر میں خرابی ہے، تو اپنے فضل سے یا اللہ اسے ٹال دے۔ کیوں کیا حدیث میں نہیں ہے کہ ماں باپ کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ دینے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ کچھ تقدیریں جو معلق ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، صدقہ دینے سے، ماں باپ کی دعاؤں سے، اولیاء کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا میری آنکھیں لوح محفوظ کو دیکھتی رہتی ہے، اس کو شرک مت کہو، لوح محفوظ میں اللہ لکھا ہی اس لیے کہ اپنے بندوں کو دکھائے، نہ کہ اس لیے کہ اللہ بھول جائے گا۔ اب تبھی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص جو ان کے خادم تھے، اب غوث پاک کے خادم بھی بڑے بڑے اولیاء تھے،
ان کی مزار ہے الہ آباد، آپ کے انڈیا میں الہ آباد ہے نا، وہاں پہ مزار ہے، ان کا نام ہے شیخ منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی عمر تھی 712 712 آپ گوگل میں بھی سرچ کر کے دیکھ لیں، ان کا نام شیخ منور علی شاہ ڈالیں گے نا تو ان کی ہسٹری آ جائے گی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو وضو کے لیے پانی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ جب سرکار غوث پاک اپنا مبارک ہاتھ دھو رہے تھے وضو کے لیے، تو ان کے دل میں، شیخ منور علی شاہ کے دل میں یہ آیا کہ کاش میں آب حیات پی لیتا۔ سرکار غوث پاک نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا پانی کا چلو پیو اسے، 100 سال بڑھ گئے، ایک اور دیا پیو اسے، 200 سال ہو گئے، 6 مرتبہ چلو عطا فرمایا تو 112 سال ان کی تقدیر میں تھی، مزید 600 سال اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے صدقے میں انہیں عطا فرما دیا۔ 712 سال تک دنیاوی زندگی ان کی تھی شیخ منور علی شاہ، ان کی مزار آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ 2 بار میری بھی حاضری ہوئی ہے۔ تو اس طرح اولیاء کرام اپنے نظر کرم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تو فرمایا، اے غوث پاک جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث آدم۔ اس لیے کہ اے غوث پاک اللہ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی۔ اب آپ کہیں گے کہ غوث پاک کو کیسی طاقت یہ ملی کہ وہ سب دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے۔ غریب نواز کو کیسے یہ طاقت ملی؟ مخدوم سمنا کو کیسے طاقت ملی؟ جواب حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کہ میرا جو نیک بندہ ہوتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ کان سے پاک ہے، پیر بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اللہ ان سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کی آنکھوں میں ایسی روشنی عطا فرماتا ہے کہ ہماری نظریں دیوار تک جائے گی، ان کی نظریں کئی میل دور تک جائے گی۔ میری یہ آواز جہاں تک سپیکر لگا ہوا ہے وہیں تک جائے گی، یہ جوبک میں نہیں جائے گی۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ اور اولیاء کرام کو اللہ نے ایسی سماعت عطا فرمائی کہ کوئی سری لنکا سے پکارے یا کوئی یہاں ویندا سے پکارے، بغداد شریف میں غوث پاک آرام فرمائے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب جب سرکار غوث پاک نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ تو کسی نے آبجیکشن کیا تو اس کا جواب میں نے کہا حدیث پڑھے ہوتے تو آبجیکشن ہی نہ ہو۔ جب حضور نے فرما دیا اللہ انہیں طاقت دیتا ہے تو آبجیکشن کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے؟ کیا اللہ اپنے نیک بندوں کو طاقت نہیں دے سکتا؟ چلو صحابہ میں کبھی ایسا واقعہ ہوا؟ ہاں ہوا ہے۔ کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشکات شریف میں نہیں ہے؟ باب الکرامات ایک چیپٹر موجود ہے مشکات شریف میں۔ حضرت فاروق اعظم مدینہ شریف میں، حضرت ساریہ ایران میں جنگ فرما رہے ہیں، یہاں سے خطبے کے دوران آواز دے رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف نظر کرو۔ پہاڑ کے پیچھے سے کفار حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ ایران تھا، یہ مدینہ شریف میں سراؤنڈنگ میں اتنے پہاڑ ہے، کوئی بھی پہاڑ ان کی نظروں کے لیے بیریئر نہیں بنا۔ مدینہ شریف سے ایران کی جنگ دیکھ رہے ہیں اور کفار کہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں میں، ان کی زبان میں اللہ نے یہ طاقت دی، اور ان کے کانوں میں اللہ نے طاقت دی کہ مدینہ شریف سے آئی ہوئی آواز کو سن لیا۔ تو یہ حدیث دوسری حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب آپ پوچھیں گے چلو دنیاوی زندگی میں اللہ اپنے اولیاء کو طاقت دیتا ہے، دنیا سے وصال کرنے کے بعد کیا طاقت دے سکتا ہے؟ آئیے حدیث پڑھیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ان کی روح آزاد کر دی جاتی ہے جہاں چاہے وہ جائے۔ ایک تو یہ روایت کا مفہوم، اور دوسرا یہ کہ یہ پوری دنیا کتنی بڑی دنیا ہے، ایسٹ سے ویسٹ۔ آپ سنگاپور سے اگر نیو یارک فلائی کریں گے تو بھی 16-17 گھنٹے لگیں گے، ٹوکیو سے بھی اگر آپ کیلیفورنیا ٹریول کریں گے تو 15-16-17 گھنٹے لگیں گے۔ لیکن یہ ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہے، اتنی بڑی دنیا کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی نظر میں قبر والی زندگی، برزخ کی زندگی میں اللہ کے ولی کی نظر میں یہ اتنی بڑی دنیا لائک اے ووم آف دی مدر، ماں کے رحم کی سائز۔ اب ماں کا رحم کیا اتنا بڑا ہے؟ فیو ملی میٹرز۔ اتنی بڑی دنیا ولی کی نظر میں اتنی ہے،
اب غوث پاک اس دنیا میں دنیا کو ایسے دیکھ رہے تھے، اب دنیا ہی چھوٹی ہو گئی تو اب تو اور آسانی سے غوث پاک دیکھ سکتے ہیں، اب تو اور آسانی سے غریب نواز دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیثیں اگر صحیح طریقے سے عشق مصطفیٰ کے ساتھ، عشق صحابہ اہل بیت اور اولیاء کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ اگر اس کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی سے سمجھنے جائیں گے تو یضل بہ کثیرا بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے لوگ قرآن پڑھ کر بہک جاتے ہیں۔ قرآن اگر سمجھنا ہے تو حضور کی سچی محبت، اولیاء کی محبت سے سمجھیں گے تو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ حضور کی محبت سے اور اولیاء کی محبت سے ہمارے سینوں کو اور آنے والی قیامت تک تمام نسلوں کے سینوں میں اپنے حبیب اور اپنے نیک بندوں کی محبت بھر دے۔ ہر قسم کی آفات اور بلیت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ فضل فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس مسجد سے مزید دین و سنیت کا کام لے اللہ تعالیٰ، یا آپ کے امام صاحب، آپ کے مؤذن اور تمام اراکین کو اور تمام مصلین کو خوب برکتوں سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور موت کے وقت حضور غوث پاک کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔